السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سیرت لے رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، چل رہی ہے ہماری۔ اب ان کو 11 رمضان 10 نبوی کو ان کی وفات ہوئی اور مکہ کے قبرستان حجون میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 برس کی تھی، یعنی پورے 25 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہے۔ 40 سال میں شادی ہوئی اور 65 سال میں ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان سے، اور جب وفات پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا صدمہ ہوا۔ آپ اکثر ملول رہنے لگے، مطلب غمگین رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ کسی میں آتا ہے دوسری بیوی حضرت عائشہ تھی اور کسی میں آتا ہے حضرت سودا تھی، کیونکہ کسی میں ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر کو یہ خواب بتایا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ اتنی بڑی نہیں تھی، مطلب 6 سال کی عمر ہی تھی ان کی، تو وہ گھر کا کام کاج نہیں سنبھال سکتی تھی، تو اس لیے حضرت سودا سے ان کا نکاح ہوا، جو حضرت سودا بیوہ تھی اور عمر دراز تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ سب سے پہلے کس کے رشتہ داروں کو دیتے؟ حضرت ماں خدیجہ کے یا پھر ان کے سہیلیوں کو دیتے، بعد میں پھر دوسرے لوگوں میں وہ گوشت بانٹتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے خاطر مدارات فرمایا کرتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور ان کی مہمانی بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے۔ خدیجہ الکبریٰ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ روزانہ ان کی تعریف کرتے، اس کے بعد وہ باہر جاتے، ایسا ان کا معمول تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ وہ حضرت ماں خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے، وہ تھی ہی ایسی کہ محبت کرنے کے لائق ہی وہ بیوی تھی، اس لیے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے، ان کی اچھائیاں بیان کرتے، ان کی تعریف کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ، اب حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی کم سن تھی، اور کم سن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا عقل بھی کم ہوتی ہے کہ کہاں کیا بولنا کہاں کیا نہیں بولنا، یہ بڑوں کو عقل آتی ہے، لیکن بچے رہتے ہیں ان کو تھوڑی کم رہتی ہے، وہ کہیں بھی کچھ بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح کا حضرت عائشہ بھی کم سن تھی، اس لیے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب معمول، یعنی معمول کے حساب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ وہ حضرت ماں خدیجہ کی بات نکالتے، ان کی کچھ تعریفیں کرتے، اس کے بعد ہی وہ باہر جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کرنی شروع کی، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مجھے رشک آیا۔ رشک میں نے آپ کو اس سے پہلے وضاحت کی تھی، رشک کی حسد الگ ہوتا ہے، رشک الگ ہوتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی باتوں میں ہوتا ہے، اور وہ حسد کا مطلب ہے، حسد کا اگر ہم میننگ نکالیں گے تو اس کا میننگ نکلتا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد کا میننگ۔ لیکن رشک کیا ہوتا ہے کہ جیسا کسی کے لیے برا لگنا، یعنی یہ اتنی اچھی ہے تو میں بھی اس سے اچھی بنوں، یعنی دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانا۔ جیسا کہ ام المومنین میں بھی رشک ہوتا تھا نا، کہ میں یہ اتنی نیکیاں کری تو میں اس سے اور بڑھ چڑھ کر کروں، ہے نا، تو اس طریقے سے وہ رشک کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس طریقے سے کرتی ہے تو میں اس طریقے سے کروں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو حضرت عائشہ کو رشک آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا،
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ایک عورت کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اب سنو۔ خدا کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اچھی بیوی نہیں ملی، کتنی بہترین عورت تھی وہ، ہر مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی، اور مال اور دولت سے، جان سے، ہر چیز سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی۔ دیکھو، دیکھنے دکھانے میں اچھے ہونا یا پھر جوان ہونا یا پیسہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن نیک بیوی ہونا بہت معنی رکھتا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے، گھر بار کے ماحول کے لیے بہت زیادہ وہ معنی رکھتا ہے۔ دیکھو، آج ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ہر انسان کا میں نے دیکھی، خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہائٹ دیکھتے ہیں، ہے نا، دبلی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر مال دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو ہماری برابری کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں بیچ میں آتی، لیکن کسی کو یہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ لے کر جاتے ہیں اس کو، خوبصورتی دیکھ کر، لمبائی، دبلائی یا پھر مال دیکھ کر لے کر جاتے ہیں، خاندان دیکھ کر لے کر جاتے، پھر بعد میں بولتے ہم بہت پچھتا رہے ہیں اس کو کر کے۔ تو یہ سب باتیں کب ہوتی ہے؟ جب تمہاری جو پسند ہوتی ہے وہ حقیر تر ہوتی ہے، دنیا پرستانہ، دنیا کی محبت کی تمہاری جو پسند ہوتی ہے، دنیاوی پسند، اسی لیے تم کو پچھتانا پڑتا۔ اگر تم دین کو دیکھ کر ہر کوئی لڑکی سے شادی کرتے، اپنے گھر لے کر آتے، تم کبھی پچھتاؤ گے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو گے کہ یہ میری بہو ہے۔ اس طریقے کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، حالانکہ وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے اخلاق اتنے بہترین تھے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، اس نے جب مجھے سچا کہا جب پوری دنیا نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے اپنا زور و مال مجھ پر قربان کر دیا، پورا مال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ دیکھو، اگر مائکے سے اگر کوئی چیز آتی ہے یا پھر مال اگر لڑکی کا ہوتا ہے اور آدمی اپنے من سے اس کو خرچ کرتا ہے، اس کا خود کا شوہر، تو وہ برداشت نہیں کرتی ہے، آرام شراب بکتی ہے، لڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی بے عزتی کر دیتی ہے نا، اور اس کو اپنے حکم کے مطابق چلاتی ہے۔ لیکن ماں خدیجہ میں یہ صفت بالکل بھی نہیں تھی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی اخلاق، بہت ہی اچھی اور بہترین بیوی تھی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب اس نے میری تصدیق کی، اس نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا، جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ پوری اولاد کس سے ہوئی؟ ماں خدیجہ سے۔ صرف ایک اولاد ماریہ قبطیہ سے ہوئی تھی، جو کہ ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، باقی 6 اولادیں حضرت ماں خدیجہ سے ہی ہوئی تھی، جن کے نام یہ ہے، ان کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی نام دیکھ لیتے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں تھی۔ سب سے پہلے زینب، ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے لڑکے، پھر وہ کم سنی میں فوت ہو گئے۔ ان کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ کس کا لقب تھا یہ؟ عبداللہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ پیدا ہوئی، ایسے، اور قاسم بھی پیدا ہوئی، یہ بھی کم سن میں، یعنی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں خدیجہ کو سب سے پہلے بیٹے ہوئے، سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم عمر میں انتقال کر گئے، پھر زینب ہوئی، پھر اس کے بعد عبداللہ ہوئے، وہ بھی کم سن میں فوت ہو گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ زہرا پیدا ہوئی۔ تو یہ ان کی 6 اولادیں حضرت ماں خدیجہ سے ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ دیکھو، ان سے غلطی ہوتی، جس پہ ایک بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ وہ غلطی ہوتی تھی، ان سے چوک ہوتی تھی، لیکن جب ان کو اصلیت پتہ چل جاتی تھی، سچائی پتہ چل جاتی تھی، تو وہ غلط جو غلطی ان سے ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اچھائی کو اپنا لیتے تھے۔ دیکھو، ایک مثال دی جاتی ہے صحابہ کرام کی۔ دیکھو، ہیرا جو ہوتا ہے نا، جب وہ پہاڑوں میں سے جہاں سے بھی نکلتا ہے، وہ جہاں بھی اس کے اللہ پاک نے کان رکھی ہیرو کی، کوئی کہتا ہے کوئلے سے نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے پہاڑوں سے نکلتا ہے، اللہ عالم جہاں سے بھی وہ نکلتا ہو، تو ہیرا جب نکلتا ہے تو وہ اس کا
انہیں हीरा तो होता है लेकिन वो उसकी शक्ल वो नहीं होती। आज हम जो शक्ल देखते हैं हीरे की, वो शक्ल में नहीं होता, एक पत्थर की शक्ल में होता है, और उसमें सब गिर्द गुब्बारा मट्टी पत्थर सब उसके अंदर जड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर उसको निकाल कर फिर उसको तराशा जाता है, फिर उसको एक शेप दिया जाता है। हीरे का शेप पता है ना आपको, आता है ना हीरे के शेप में हीरा, वो तराशा हुआ रहता है। तो फिर वो जैसा कि सहाबा कराम सब अच्छे थे, उनके अंदर तमाम भलाइयां थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वो हीरो को निकाल कर तराश दिया। तो ऐसे ही हमारे सहाबा कराम के जो अमल थे पहले भी अच्छे ही थे, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीके पर लाकर उनकी तरबियत की और उन्हें अपने साँचे में ढाल दिया, और उनकी तरबियत बहुत बेहतरीन तरीके से की कि वो अगर हमारे रोल मॉडल बन जाए तो भी हम कामयाब रहेंगे। फिर हजरत खतीजा के साथ हजरत खतीजातुल कुबरा के वतन से अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 लड़के लड़कियां दी, मतलब 6 बच्चे दिए, जो कि मैंने आपके सामने अभी रखी। उसके बाद दो बेटे उनके फौत हुए थे, और जो अब्दुल क्या है अबू लहब, जो उनका चचा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन, तो वो ढोल और ताशे बजाया कि इनकी नस्ल अब नहीं चलेंगी, क्योंकि उनके बेटे फौत हो गए, बेटियां हैं। क्योंकि बेटे से नस्ल चलती ना, बेटियां तो अलग अलग खानदान में चल जाती है, लेकिन बेटे हमारे पास रहते हैं, तो बेटे से ही हमारी जो नस्ल है वो चलती है, खानदान बढ़ता है। तो वो बहुत खुश हुआ, ढोल ताशे बजा कर खुश होता था कि अब इनकी नस्ल नहीं चलेंगी। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किससे चलाई? हजरत फातिमा ज़ोहरा से उनकी नस्ल चली। अब जो मेहंदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं वो हजरत फातिमा के ही नस्ल से रहेंगे। हजरत अली हजरत फातिमा के नस्ल से रहेंगे, और उनका नाम मोहम्मद रहेगा। उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, उनकी अम्मी का नाम आमिना, और वो देखने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते रहेंगे। ये उनके निशानात हदीस में बयान हुए। ठीक है, अब आगे है हजरत खतीजातुल कुबरा के मुनाकिब में बहुत सी हदीसें मरवी है, उनके बारे में बहुत सी हदीसें हमको हदीस की किताबों में मिलती है। यहाँ पे हमको हजरत खतीजातुल कुबरा खत्म है। अब हम पढ़ेंगे उम्मुल मोमिनीन हजरत सऊदा बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दूसरी बीवी कहलाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये भी, इनका भी तारीख में बहुत नाम है, ये भी बहुत बेहतरीन बीवी थी। अब उनके बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। इनका नाम कुरैश के कबीले आमिर बिन लवी से थी। सिलसिला नसब क्या है? सूरे बिन सऊदा बिनते जम बिन कैस से बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल बिन नजीर बिन मालिक बिन हसल बिन आमिर बिन लावी। माँ का नाम समूस बिनते कैस था, जो अंसार की खानदान बनु निज्जार से थी। हजरत सऊदा का पहला निकाह अपने चचा जाद भाई हजरत सकरान बिन उमरू से हुआ, वो भी सहाबाई थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने हजरत सऊदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निहायत सालिह तबीयत अता की थी, बहुत ही नेक तबीयत की वो बीवी थी। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का आगाज किया तो उन्होंने फौरन इस पर लब्बैक कहा, वो भी जल्दी ही मुसलमान हो गई। उनकी सईदुल फितरत शोहर ने भी उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया, दोनों मियां बीवी मुसलमान हो गई। हबशा की दूसरी हिजरत में हजरत सऊदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सकरान बिन दूसरे मुसलमानों के हमरा हबश की तरफ हिजरत कर गई। ये हिजरत के मौके पर ये दोनों भी हबशा चले गए। कई बरस वहां रहकर मक्का वापस लौटे, जहां चंद दिन बाद हजरत सकरान ने वफात पाई और हजरत सऊदा जो है वो बेवा हो गई। ये वो जमाना था जब हजरत खतीजातुल कुबरा ने वफात पाई थी। बिन माँ की बच्चियों को देख देख कर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक अफसरदा रहती थी, बहुत अफसोस और गमगीन रहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिसार साहबिया हजरत ख्वैला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दिन बारगाह नबी में अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा के वफात के बाद मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलूल देखती हूँ, मतलब गमगीन देखती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, घर का इंतजाम और बच्चों की तरबियत खतीजा ही के सपुर्द थी। औला ने अर्ज की, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रफीकुल गम कसार की जरूरत है, मतलब एक और बीवी की आपको जरूरत है। अगर इजाजत हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सानी के लिए सिलसिला जमानी करो। निकाह सानी यानी दूसरे निकाह के लिए मैं कुछ पैगाम भेजूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंजूर फरमा लिया।
حضرت خولا اب حضرت سودا کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا، وہ ایک دم سے راضی ہو گئی۔ اس کی والدہ زمیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنے لختے جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھا دیا، یعنی نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے، وہ ابھی تک مشروب و اسلام نہیں ہوئے تھے۔ کن کے بیٹے تھے؟ یہ حضرت سودا کے بیٹے تھے، یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے، غمگین ہو گئے اور سر پر خاک ڈالی، یعنی بہت زیادہ غمگین ہوئے اور غم میں بیٹھ گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت قلق رہا۔ یہ مبارک نکاح رمضان 10 رمضان بعد بعثت میں ہوا۔ نبوت کے بعد 10 رمضان کی 10 تاریخ کو یہ نکاح ہوا۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا؟ رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ہمارے رمضان میں شادی نہیں نکالتے، کیا بولتے رمضان میں بھی شادی ہوتی ہے؟ ایک دم اچھا مانتے نا، رمضان میں بھی کوئی شادی کرتا ہوں گا، لیکن اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ رمضان میں شادی ہو سکتی ہے۔ ان کا نکاح رمضان میں ہی ہوا تھا۔ اور جو ان کا بیٹا تھا، جو ان کی نکاح پر بہت زیادہ غمگین ہوا تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ وہ نادم ہوا اس حرکت پہ جو اس نے اس نکاح پر کی تھی۔ بہت زیادہ وہ صدقہ و خیرات کرنے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ پھر اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہے کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو وہ بولے، اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ یعنی پہلے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، سمجھ جاتے تھے، اور پہلے سچے خواب آیا بھی کرتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر صحیح ڈھنگ سے ابھی کوئی نہیں بتاتا ہے کیونکہ بہت سے پاکھنڈی آ گئے ہیں نا ابھی اس کے لیے۔ تو پہلے خواب کی تعبیر بتائی جاتی تھی، تو خواب کی تعبیر یہ تھی کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور تمہارا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری بھی ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح ثانی ہوا۔ یہ دونوں میں اختلاف ہے، اللہ عالم، جس کا بھی پہلے ہوا ہو۔ 13 بعد بعثت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رفا رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمہ زہرا، ام کلثوم اور حضرت سودا وغیرہ کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ سب حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع کے ہمراہ مدینہ آ گئی۔ ہجرت کے بعد پھر حضرت عائشہ کی بدائی ہوئی، مکہ میں ان کا نکاح ہو گیا تھا، پھر وہ 3 سال بعد ان کی بدائی ہوئی، 9 سال میں ان کی بدائی، 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں بدائی ہوئی۔ ہماری لڑکی 15 سال کی ہو جاتی نا تو ہم بولتے بہت چھوٹی ہے، لیکن ان کا نکاح کتنے سال ہوا؟ 6 سال میں، اور 9 سال میں بدائی بھی ہو گئی تھی۔ آیت حجاب کے نزول سے بیشتر حضرت سودا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا خیال تھا کہ ازواج محترات کو باہر نہ نکلنا چاہیے۔ جب حجاب کا حکم نہیں آیا تھا تو باہر آنا جانا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کو بالکل ناگوار ہوتا تھا کہ ام المومنین باہر نہ نکلا کرے۔ اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے تھے جو کہ وحی آتی تھی، وہی اللہ کا حکم جو ہوتا تھا وہ آتا تھا، جب ہی وہ اس کے بارے میں بولتے تھے۔ اگر نہیں پتا ہوتا تو خاموش رہتے تھے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے، اگر ہم کو دین کی بات معلوم ہے اچھے طریقے سے تو بیان کرے، اگر نہیں معلوم ہے تو خاموش رہے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی۔ اب یہ پردے کا حکم آیا،
अब पर्दे की आयत नाजिल हुई तो नमाज के वक्त में जो सहाबियात जो थी नमाज मस्जिद नबी में पढ़ती थी, तो अपने घर में जो जो चादरें थी मोटी मोटी वो ओढ़ लपेट कर आके नमाज के लिए आया करती थी। आज अगर हिजाब के बारे में अगर हमको अब पता चले कि हिजाब पर्दा करना फर्ज है, चेहरा भी उसी में आता है, बाल भी उसी में आते हैं, तमाम चीजें उसी में आती, सिर्फ हाथ के पंजे पैर के पंजे खुले रख सकते हैं, ठीक है। आंखें इसलिए खुली रखना है कि रास्ता देख सके, वो भी एक आंख खुली रखने का हुक्म है, हम 2 रख लेते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत अमल करेंगे क्या? नहीं, हमारे को बुर्का खरीदने जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा लेना है, अभी तो हम सिलाने दिए हैं, अभी कहाँ दुकानें बंद है, मतलब दुनिया भर के बहाने हमारे पास रहेंगे। हम आराम से हमारा मन जब चाहेगा, जब हमारा मन पसंद बुर्का आएगा, वो बुर्के की पसंद की वजह से हम उसको पहनेंगे। हम पर्दा है अल्लाह का हुक्म करके नहीं पहनेंगे। और आजकल के पर्दे भी नहीं रहे, बुर्के नहीं रहे, इतने नक्शो निगार वाले बुर्के आ गए आज कि नजर देखो तो हटती नहीं है। तो ऐसे बुर्के की भी अगर बुर्का पहने तो भी पर्दे का हक अदा नहीं कर सकते। और ये सहाबियात थी, जैसा हुक्म आया जो घर में मौजूद था वो ओढ़ लपेट कर वो नमाज के लिए आ गए। फिर हजरत सौदा की मिजाज में किसी का तेजी थी, वो सख्त मिजाज थी, लेकिन उसके साथ ही जराफत भी थी, जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज औकात महजूज होते थे, यानी उनको सिखाया करते थे। इब्ने सईद का बयान है कि कभी कभी वो जानबूझकर बेढंगेपन से चलती थी, यानी आड़ा टेढ़ा चलती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो हंस पड़ते थे, यानी उनको हंसाने के लिए करती थी वो। एक दिन रात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर तक रुकू में रहे। सुबह हुई तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को नमाज में आपने इतनी देर तक रुकू किया कि मुझे अपनी नखसीर फूटने का अंदेशा हो गया। चुनांचा मैं बड़ी देर तक अपनी नाक सहलाती रही, यानी नाक फूटने का अंदेशा हो गया। मैं बहुत देर तक अपनी नाक को सहलाती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर तबस्सुम हो गए, मतलब मुस्कुरा दिए ना, मुस्कुराते हैं ना एकदम, जैसे थोड़ी सी दांत की नोक नजर आती है ना, तो उसको कहते हैं तबस्सुम हो गए। हजरत सऊदा निहायत रहमदिल और सखी भी थी, उनके अंदर ये क्वालिटी थी तो रहमदिल भी थी, और सखी यानी बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में देने वाली थी। जो कुछ उनके हाथ आता उसे निहायत दरिया दिली से हाजतमंदों में तकसीम कर देती थी। हाफिज इब्ने हिज्र ने इसहाबा में लिखा है कि हजरत सऊदा दस्तकार थी और ताइफ की खालें बनाया करती थी। उससे जो आमदनी होती थी उसे राय खुदा में खर्च कर देती थी। ये चमड़े की खालें होती थी, इसको धोया जाता था गर्म पानी से और उसको फिर बेचा जाता था। तो ये अपने हाथ की कमाई जो है कमाती थी और वो अल्लाह की राह में खर्च करती थी। सबसे बेहतरीन चीज है ये, अल्लाह की राह में खर्च करना, अपने हाथों की कमाई खर्च करना अल्लाह की राह में बहुत बेहतरीन सदका है ये। तो वो करती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन में से मुझसे वो आकर मिलेंगी जिसके हाथ सबसे लंबे हैं। तो हजरत आयशा सबके हाथ नापती थी, किसके हाथ लंबे हैं, किसके हाथ लंबे, कि कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले मिलेंगी। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सऊदा का इंतकाल हुआ, जब उनको पता चला कि ये अपने हाथों की कमाई करके सदका करती थी, इसलिए इनको लंबे हाथ वाली कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये इनकी ही वफात हुई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफा उनकी खिदमत में दरहम की एक थैली हदिये में भेजी। दरहम यानी थैली भर के दरहम हदिये में तोहफे में भेजी। उन्होंने पूछा उसमें क्या है? लोगों ने बताया दरहम। बोली थैली में खजूरों की तरह, ये कहकर तमाम दरहम जरूरतमंदों में इस तरह बांट दिए जिस तरह खजूर तकसीम की जाती है। खजूर कैसे हम फटाफट तकसीम करते हैं, वैसा वो दरहम जो है लोगों में तकसीम कर देती थी। हजरत सऊदा का सन ज्यादा हो चुका था और हजरत आयशा अभी 9 उम्र थी, यानी वो ज्यादा उम्र की थी और हजरत आयशा जो थी कम उम्र की थी, इसलिए उन्होंने अपनी बारी भी हजरत आयशा को दे दी। आखिरी वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जब वो किसी के हुजरे में होते, बारी बारी सबके पास जाते, तो कहते मैं आज किसके घर में हूँ, मैं आज किसके घर में हूँ। तो सब समझ गए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से बहुत लगाव है। तो उन्होंने आखिरी टाइम पर अपनी बारी की जो भी दिन था वो बाकी के आखिरी जो दिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हजरत आयशा के घर में उन्होंने
पूरे किए सबकी रजामंदी से, ठीक है। और हजरत सऊदा जो ज्यादा उम्र की हो चुकी थी, उन्होंने अपनी बारी भी हजरत आयशा को दे दी थी कि मेरे जगह आप हजरत आयशा के पास चले जाया करिए। तो वो जो उन्होंने खुशी से कबूल कर ली, किसने? हजरत आयशा ने खुशी से कबूल कर ली। हजरत आयशा सिद्दीका का कौल है कि मैंने किसी औरत को जज्बा रकाबत से खाली ना देखा सिवाय सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा के। हजरत सऊदा इतनी पाकीज़ा अखलाक की हामिल थी कि एक दफा हजरत आयशा ने फरमाया, सिवाय सऊदा के किसी औरत को देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा ना हुई कि उसके जिस्म में मेरी रूह होती। यानी अपन बोलते हैं ना, कोई खूबसूरत दिखती है, कोई अच्छी लगती है, बोलते ना मैं भी ऐसी होती तो अच्छा होता। तो वैसे ही इनको देखकर, यानी इनके जिस्म को देखकर नहीं, इनकी खूबसूरती को देखकर नहीं, बल्कि इनके अखलाक, नेक सीरत, पाकिज़गी, उनके जो जज्बात थे, गरीबों के लिए रहमदिली के जो जज्बात थे, वो सब चीजों को देखकर हजरत आयशा का दिल होता कि इनके जिस्म में मेरी रूह होती, मतलब मैं भी इनकी जैसी होती। हजरत सऊदा 10 हिजरी में हिजरत करने के बाद 10वें साल 10 हिजरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज बैतुल्लाह में मशरूफ हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हज की। 10 हिजरी में दराज कद और जज्बा अंदाम थी, इसलिए तेज चलने से मजबूर थी। मतलब वो भारी बदन था उनका और ऊंचे कद की थी, इसलिए वो तेज नहीं चलती, जल्दी जल्दी नहीं चल सकती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा से रवानगी से पहले उन्हें चले जाने की इजाजत दे दी ताकि उनको भीड़ भाड़ से तकलीफ ना हो, क्योंकि वो उम्र दराज भी थी, इसलिए वो जल्दी उनको जाने की इजाजत दे दी गई थी। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मोहतरात रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातिब करके फरमाया, इस हज के बाद अपने घरों में बैठना। इन्हें इसका मतलब क्या है? घर से औरत को बाहर निकलने का हुक्म नहीं है, मजबूरी में निकल सकती है, उसके लिए वो सब शर्तें रखी है कि वो सब पहन के निकलेंगी, नीचे निगाह करके निकलेंगी। बार बार छोटी छोटी जरूरत के लिए बाजार जाना ये भी नापसंदीदा है। हजरत सऊदा और हजरत ज़ैनब बिन जहश ने रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस हुक्म की निहायत सख्ती से तामील की, यानी बिल्कुल भी नहीं निकली, बहुत ज्यादा इस हुक्म को उन्होंने माना और घर में ही बैठी रही। दूसरी अज़वाज मोहतरात रज़ियल्लाहु अन्हा अदाए हज पर इस हुक्म का इतलाक नहीं करती थी, लेकिन हजरत सऊदा और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सारी उम्र घर से बाहर ना निकली। हजरत सऊदा फरमाया करती, मैं हज और उम्रा दोनों कर चुकी हूँ, अब खुदा के हुक्म के मुताबिक घर से बाहर ना निकलूंगी। हज और उम्रा दोनों हो गया मेरा, अब मुझे जो हुक्म मिला है घर में रहने का, मैं अब उसको बखूबी निभाऊंगी। और हमको घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है घर में। अगर हमको पता चले ना कि ये लड़का बहुत पर्दे का पाबंद है, तो हम हमारी लड़की उसको ब्याहते भी नहीं, कि हमारी लड़की की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, घूमना फिरने का है ना। तो हमको क्या हुक्म है? हम औरतें हैं, हमको क्या हुक्म है? घर में बैठे रहने का हुक्म है। अल्लाह को हमारी इबादत हमारे घर के सबसे अंदर वाले कोने में ज्यादा पसंद है। हमको मस्जिद जाने का हुक्म है हमको, लेकिन उससे अफजल हमको हमारे घर के अंदर वाले हिस्से में इबादत करना अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। हजरत सऊदा ने हजरत उमर फारूक के अहद खिलाफत में 22 हिजरी में वफात पाई। हजरत सकरान रज़ियल्लाहु अन्हा के सलब से उनकी एक फर्जिंद थे, मतलब एक बेटे थे जिसका नाम अब्दुल रहमान था। रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने खिलाफत फारूकी में जंग जलूला में शिरकत की और निहायत बहादुरी से लड़कर रुतबे शहादत पर फाइज हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं हुई। हजरत सऊदा से 5 हदीसें मरवी है, उनमें से एक सही बुखारी में है और 4 सनन अरबिया में, सनन निसाई है ना, उसमें है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनका तो हो गया, अभी टाइम है तो मैं हजरत आयशा का भी ले लेती हूँ। हजरत आयशा का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, तो थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं ले लेती हूँ। अब है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत आयशा नाम सिद्दीका और हमीरा लक़ब है। उम्मे अब्दुल्ला कुनीत है, जो हजरत अस्मा के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला। हजरत माँ आयशा की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने भांजे के नाम पर अपनी कुनीत रखी। ये हजरत अस्मा के बेटे थे अब्दुल्ला। इनकी कुनीत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला उनकी कुनीत थी। कुरैश के खानदान बनु तमीम से थी। सिलसिला नसब ये है। आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक बिन अबी कहाफा बिन आमिर बिन उमरू बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मर्रा
बिन काब बिन लावी। वालिदा का नाम उम्मे रोमान बिनते आमिर था और वो भी जलीलुल कद्र सहाबिया थी। हजरत आयशा सिद्दीका बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल बाद माह शवाल में पैदा हुई। नबुव्वत के 4 साल बाद शवाल में पैदा हुई। हजरत आयशा सिद्दीका का जमाना तफवीले सिद्दीक अकबर जैसे जलीलुल कद्र बाप के जेर साये में बसर हुआ। उन्होंने तरबियत किससे पाई? हजरत अबू बकर से। वो बचपन ही से बेहद ज़हीन और होशमंद थी। देखो, होशमंद होना और ज़हीन होना दो अलग चीज है। ज़हीन होना मतलब बेहद ज़हीन होना यानी बहुत ज्यादा अक्लमंद होना, और होशमंद होना यानी हर बात को बराबर याद रखना कि यह आयत नाजिल हुई तो मैं ये खेल खेल रही थी, ये आयत नाजिल हुई तो जब ये वाकया हुआ था, ये आयत नाजिल हुई तो मैं यहाँ थी। इस तरीके की उनको होश थी, यानी हर चीज उनको बहुत ही अच्छे से याद थी। उसको बोलते हैं होशमंद। और ज़हीन मतलब बहुत ज्यादा अक्लमंद, ठीक है। और अपने बचपन की तमाम बातें उन्हें याद थी। कहा जाता है कि किसी दूसरे सहाबी या सहाबिया की याददाश्त इतनी अच्छी ना थी जितनी अच्छी हजरत माँ आयशा की थी। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज के मुकाबले में हजरत माँ आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी। बाकी तमाम बीवियां भी खूबसूरत थी, तमाम की बीवियां भी नेक थी, हर बात उनमें शामिल थी, लेकिन इनका जहन अच्छा होने की वजह से ये दीन की बातें ज्यादा याद रखती थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा मोहब्बत करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है, मेरा दिल हजरत मायशा से के करीब ज्यादा जाता है, मायशा से मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरा दिल जो है वो मेरे काबू में नहीं है, तुम मुझसे माफ फरमा देना। ऐसी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। बचपन में एक दफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी कि सरवर आलम पास से गुजरे। नन्ही आयशा की गुड़ियों में एक परदार घोड़ा भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? जवाब दिया, घोड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों के तो पर नहीं होते। उन्होंने बेसाख्ता कहा, क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर तबस्सुम फरमाए, मतलब मुस्कुराए। तो इससे क्या पता चला कि इनकी माँ जो थी इनको बचपन से ही नबियों के सहाबा तो जब नहीं थे, नबियों की कहानियां सुनाया करती थी। आज हम भी हमारे बच्चों को कार्टून देखने से बचाए, उनको टीवी देखने से बचाए, खेल गेम जो मोबाइल में जो खेलते उनसे बचाए, और उनको सहाबा सहाबियात और नबियों की कहानियां सुनाए, उनको किस्से बताए, ताकि वो भी हमारे दीन की बातें और हमारे जो सहाबा थे उन्होंने किस तरीके से दीन को फैलाया और दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी वो सब भी उनको मालूम हो। हम हमारे बच्चों को सहाबा की बात नहीं, उनको पता ही नहीं कि सहाबा कितने हैं, क्या नाम है, या कुछ भी नहीं पता होता हमारे बच्चों को, तो हम भी उनको नबियों की और सहाबा की कहानियां सुनाए। एक बार का वाकया है कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था और उसने कहा, बच्चों से एक एक करके पूछा, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे? सब एक कोई बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं सीए बनूंगा, मैं ये बनूंगा। सब ने अलग अलग अपनी राय दी। फिर एक बच्चे ने कहा मैं सहाबा जैसा बनूंगा। तो उसने इस वाकये की खोज की कि ये ऐसा क्यों कहा। सब ने कहा कि ये बनूंगा वो बनूंगा, इसने ऐसा क्यों कहा। जब उसको पूछा कि तू, सब तो कुछ ना कुछ बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो तू क्यों सहाबा बनना चाहता है? तो बोले मैं जब रात को सोता हूँ ना तो मेरी माँ मुझे हर रोज एक सहाबी की कहानी सुनाती है। यानी उनकी सीरत अगर उनको सुनाया तो उनके अंदर वो जज्बात पैदा हो हमारे बच्चों के अंदर, और हमारे दीन से मोहब्बत हो कि देखो ये थे सहाबा, ये थे, ये होते मुसलमान, ये क्वालिटी इनके अंदर थी, जब कहीं जाके मुसलमान बने। आज हम मुसलमान है कि नहीं, अपने आप को चेक करो। तो हमारे बच्चों को भी सहाबा की सीरत हम उसको बयान करें, हमारी बेटियों को सहाबियात की बयान करें, सहाबा की बयान करें। अगर नबियों को किसी की आती है, अगर नहीं आती है तो किताब पहले पढ़ ले और उसको याद रख ले, और फिर उनको एक कहानी के तौर पर उनको बताए। तो वो बहुत ही शौकिया स्तर से सुनेंगे और रोज बोलेंगे, मम्मी आज सुनाओ ना, आज इसकी सुना, आज उसकी सुना, रोज बोलेंगे, क्योंकि कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो हम फजूल की कहानियां ना सुनाते हुए बल्कि हमारे सहाबाओं की, नबियों की कहानियां उनको सुनाए। अब इमाम बुखारी का बयान है कि जब आयत सूरह बकरा की 46 यानी 46 नंबर की नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई, तो उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खेल कूद में मशगूल थी।
حضور ان کو اتنا یاد تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قمر آیت نمبر 46، جب میں یہ کھیل کھیل رہی تھی، اتنا ان کو یاد ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی، مگر جبیر نے اپنی ماں کے ایمان پر یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خیلہ بنت حکیم نے تحریر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جب ایسا نہیں پتا تھا نا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی نکاح کیا ایک رسم کو توڑا۔ تو خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت العالمین کی نکاح میں آئے، فوراً راضی ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال پہلے ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا، 5 صدر درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی، یہ بیماری پھیلی تھی طاعون کی، جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا، شوال کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس مہینے میں بیماری کی شروعات ہوئی تھی۔ آج ہمارے مارچ کے مہینے میں بولتے ہیں نا، یا پھر 2019 بہت منحوس مانتے ہیں نا، تو ویسے یہ شوال کا مہینہ کو بھی منحوس مانتے تھے جب یہ طاعون کی بیماری نکلی تھی اور ہمارے یہاں کورونا نکلا تھا۔ تو یہ سب رسم کو توڑنے کے لیے اسی مہینے میں ان کا نکاح ہوا تھا، اسی وجہ سے کسی نہ جس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو بھی ام المومنین سے، تو وہاں پر ایک نہ ایک رسم کو توڑا گیا۔ جیسا کہ زینب سے نکاح ہوا تو وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ تو ایسے ایک ایک رسم کا وہاں پہ خاتمہ ہوا۔ تو آج ہم بھی جب شادی کریں تو کچھ نہ کچھ رسم کا توڑ اس میں ضرور رکھیں۔ اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے اعتراض کرتے تھے، کوئی بھی خوشی کا کام اس مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی، یعنی 3 سال بعد۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے کھولا تو حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، بہت سادگی سے۔ کس کی بیٹی تھی وہ؟ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی۔ کس کی بیوی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار نبی تھے وہ، رحمت العالمین، ان کی بیوی بننے والی تھی۔ ان کا نکاح سادگی سے ہوا۔ آج ہمارا نکاح کتنی دھوم دھام سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر سادگی سے کریں گے تو ہم کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، ہمیں نا ان لوگوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتے۔ اگر سادگی سے اگر عزت نہیں بڑھتی تو ان لوگوں کے نکاح سادگی سے نہیں بلکہ دھوم دھام سے ہوتے تھے۔ دھوم دھام کرنے سے کوئی عزت نہیں بڑھتی، فضول خرچی۔ شیطان ہم کو ہمارے جو اعمال ہے بہت خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ ہم جو کریں بالکل صحیح کر رہے۔ تو ہم بھی اگر شادی کریں تو کوشش کریں، ہو تو نہیں سکتا، ہم اتنی شادی سے نہیں کر سکتے، آج کے ماحول میں ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ صبر کر سکے، سب لوگوں سے دین کے لیے لڑ سکے اور دین کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر سکے، اتنی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں، جس چیز سے بچ سکتے اس سے بچ جائیں۔ پھر حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھی، جب سے وہ پیدا ہوئی ان کا گھرانہ مسلمان ہی تھا، کیونکہ وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئی۔ اس سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان ہی پایا، وہ غیر مسلم۔ یہ سب حضرت عائشہ، حضرت اسما جو حضرت ابوبکر کی ہی بیٹی ہے لیکن دوسری بیوی سے، تو ان کی بیوی مشرکہ تھی،
ویسے حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی ہی بیٹی ہے، لیکن ان کی جو ماں تھی ام رومان وہ مسلمان ہی تھی جب حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پر روز ازل سے کفر شرک کا سایہ تک نہیں پڑا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ دونوں بھی مسلمان ہی تھے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے 3 سال بعد رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی معیت میں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ، ابو رافع اور عبداللہ بن عریقت کو اپنے اہل وعیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ واپسی میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بن زعمہ، ام ایمن اور اسامہ بن زید تھے، اور عبداللہ بن عریقت کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر، ام رومان، عائشہ صدیقہ اور اسماء بن ابو بکر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ محلے بنو حارث میں اپنے والدہ محترمہ کے گھر اتری۔ مدینہ کے آب و ہوا شروع میں مہاجرین کے موافق نہ آئی، مطلب وہاں کی آب و ہوا بالکل بھی اچھی نہیں تھی، وہاں جو بھی جاتا تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بہت زیادہ دعا کی، تو وہاں کی آب و ہوا جو ہے اب اچھی ہو گئی۔ تو جب وہاں پہ جب ہجرت کر کے جاتے تھے، وہاں کی آب و ہوا ان کو نہیں بھاتی تھی اور یہ لوگ بیمار پڑ جاتے تھے۔ تو اس موقع پر ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کا دودھ پیو اور اس کا پیشاب پیو تو شفا تم کو ملیں گی۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال جانور کا پیشاب پاک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھا لینا، لیکن ضرورت کے مطابق اگر دوائی کے لیے جب زیادہ ضرورت ہے دوائی کے استعمال کے لیے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھو اونٹ کے پیشاب میں کینسر کا علاج ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اونٹ کا جو پیشاب ہے نا کینسر کے علاج کے لیے آج بھی بہت مفید ہے وہ پیشاب، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ اپنے ماں کے گھر اتری۔ حضرت ابوبکر صدیق سخت بیمار ہو گئے۔ کہاں پر؟ مدینہ میں جب پہنچے وہاں کی آب و ہوا بالکل خراب تھی، تو وہاں حضرت ابوبکر سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تندہی سے ان کی ذمہ داری کی، مطلب ان کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی اپنے ابو کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئی، جب وہ ابو اچھے ہوئے تو یہ خود بیمار ہو گئی۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی، مطلب جان بچ گئی، سر کے بال جو ہے جھڑ گئے۔ دیکھو جب بیمار ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ سر کے بال ہی جھڑتے ہیں، ہمارے کمزوری جب آتی ہے نا سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، لیکن صحت ان کی جو ہے وہ بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ مال بھی اگر وہ لے لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ واپس نہیں بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کبھی نہیں مانگتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں لیتے تھے۔ وہ ادھار کے طور پر لیے، جب ان کے پاس نہیں تھے قرض کے طور پر، پھر بعد میں ان کو واپس کر دیا۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرض حسنہ پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے، اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ جیسے مدینہ پہنچے، ہجرت سن کب سے شروع ہوا؟ ہجری سن ہجرت کے بعد سے شروع ہوا، تو پہلا جو سال تھا اسی میں ان کی رخصتی ہوئی جب ان کی عمر 9 سال تھی۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 برس تھی، دونوں اللہ عالم، کہیں زیادہ تر 9 سال ہی آتا ہے اور بہت کم جگہ 12 سال آتا ہے، اللہ عالم۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پھانسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ، سدرۃ النساء، فاطمہ زہرا اور دوسری خواتین اسلام میں دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپ کی۔ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت عائشہ بیوی اور حضرت فاطمہ ان کی بیٹی تھی، یہ تینوں بھی میدان جنگ کی طرف لپ کی۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائی۔ دیکھو سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر کی کوئی شکرانہ نماز بولتے نا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے،
جب ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کوئی نعمت پا کر تو سجدہ کر لینا شکر کے طور پر، جیسا ہم تلاوت کا سجدہ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے شکر کا بھی سجدہ ہم کر سکتے ہیں۔ شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی، پہلے ہم شکرانے کی نماز پڑھتے تھے، ہم بولتے تھے، ہمارے امی ہمارے بڑے جو ہم کو بولتے تھے کہ بیٹا یہ آج تم کو اتنی اچھی نعمت ملی، تم 2 رکعت شکرانہ کی پڑھ لو، تو ہم پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں ہم کو پتا چلا کہ شکرانہ کی نماز نہیں ہوتی بلکہ شکرانہ کا سجدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکرانے کے سجدے ہی کرتے تھے، اور تمام جو نبی تھے ان کو بھی کوئی نعمت ملتی یا ان کو احساس ہوتا اور وہ توبہ استغفار کرتے تو وہ شکر کے طور پر ہی سجدے میں گر جاتے تھے۔ جا کے ہم کو قرآن مجید میں سجدے کی آیتیں ہم کو جو ملتی ہے وہ ٹھیک، اسی طریقے سے سجدہ شکر بھی ہوتا ہے۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مسجدیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ یہ عورتیں بھی ساتھ میں جاتی تھی اور جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹیاں کرتی تھی اور انہیں پانی پلانے کا کام کرتی تھی۔ جب دوسرے صحابہ کرام جو ادھر ادھر منتشر تھے یعنی پھیل گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئی تو مدینہ واپس تشریف لائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشے جنگ دیکھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھی، مطلب وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، نڈر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حیات مبارک کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں۔ افق، اعلیٰ، تحریم اور تخبیر۔ نمبر 1، افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مطلق کے سفر میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلہ نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسما سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی میں پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی، پھر اسی سمت واپس لوٹی۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جاؤں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائی، نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، یعنی تجربہ کار عمر نہیں تھی، کم عمر تھی۔ چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا کیونکہ بچپن میں یہ نزول حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ حجاب کا پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے اس کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی، پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر اجلس سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہی، یعنی ان پر تہمت لگائے گی، نعوذ باللہ۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدر تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی ناحق بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ ان کو ایک ماہ بعد پتہ چلا، جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی اس صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی جو کہ سورہ نور آیت نمبر 12۔ جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ صریح تہمت ہے۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدہ کو قدرتا بے حد مسرت ہوئی، مطلب بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ جب وہ ان پہ تہمت لگی، جب وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو انہیں ایک عورت نے بتایا کہ تم پہ یہ تہمت لگی، تو ان کو قضاء حاجت بھول گئی اور پانی وہاں ہی پھینک دی اور واپس گھر آئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی جب وہ بیمار ہوتی تھی عام دنوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اب نہیں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مائکے جانے کو بھی کہہ دیا ہے۔ جب
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے تو وہاں پہ یہ سورہ نور نازل ہوئی، جس میں ان کے تہمت کے بارے میں لکھا تھا. آیت نازل ہوئی کہ یہ سری بہتان ہے، یہ ان کا کام ہے، منافقوں کا کام ہے. تو جب حضرت ابوبکر اور ام رومان جو ان کی بات تھی، انہوں نے کہا نبی کا شکر ادا کرو، تو انہوں نے کہا میں کسی کا شکر گزار نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ میں بعصمت ہوں، مطلب میں پاکیزہ ہوں. تو یہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، میرے بارے میں یہ جو آیت ہے اب قیامت تک پڑھی جائیں گی، اس لیے بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس پر ناز کرنے لگی. اور چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.